الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حصہ دوم جس کو علماء نے قرار دیا ہے، یعنی دوسرا حصہ، ان کے کچھ واقعات ہم نے پڑھ لیے اور کچھ انشاءاللہ پڑھنے ہیں۔ ضرورت کے تحت گزشتہ جمعے کا درس تھوڑا سا میں دہراؤں گا، تو اب بہرحال جو باتیں اس میں ہو گئیں وہ تو ہو گئیں، وہ تو نہیں دہرا سکتا، لیکن خلاصہ بہرحال بامر مجبوری یا ضرورتاً دہرانا پڑ رہا ہے۔ بات یہ عرض کی تھی گزشتہ جمعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ وادی تیہ میں تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کی ضرورت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی نعمتیں بخشیں اس وادی تیہ میں۔ بادل آئے، من و سلوہ آیا، علماء نے لکھا ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ان کو وہ ساری چیزیں کھاتے، من و سلوہ وغیرہ۔ تو ایک دن اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور محترم سے کہنے لگے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے ایک ہی طرح کی غذا ہم کھا رہے ہیں، اب ہم سے نہیں برداشت ہو رہا۔ غالباً بعض علماء نے لکھا ہے 18 سال بیت گئے، اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال کا زمانہ گزرا ان پر، جس میں انہیں بغیر کسی محنت، بغیر کسی جان کھپائی کے من اور سلوہ ملا، اور 40 سال تک یعنی لاکھوں کی تعداد میں تھے یہ۔ لیکن ایک دن آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو اکتا گئے۔ حضرت بھی دیکھنے لگے ان کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ان کی ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے ان کی ان باتوں کو مطالبہ قرار دیا ہے۔ یہاں سے پریس کر لیں، شاید صحیح پریس نہیں ہو رہا ہوگا، یہاں سے ایک بٹن جو ہے اس کو پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کے اس مطالبے کو بیان فرمایا۔
فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ کہنے لگے حضرت ہم تو ایک کھانے پہ بس نہیں کر سکتے، اب ہم تو تھک گئے۔ اپنے اللہ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں وہ چیزیں دیں جو زمین اگاتی ہے، ترکاریاں دیں، سبزیاں دے، ککڑیاں دے، مسور دے، پیاز دے۔ علماء نے لکھا ان کا اس مطالبے کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ حضرت نے فرمایا عجیب لوگ ہو، اعلیٰ کے بدلے میں ادنا لے رہے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت علیہم الذلہ۔ حضرت نے فرمایا خیر اگر یہی چاہتے ہو تو سامنے شہر ہے اس میں داخل ہو جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، جو چاہتے ہو وہ ساری غذائیں مل جائیں گی۔ اگر تم من و سلوہ سے رج گئے ہو اور تم اسی پر بضد ہو کہ نہیں زمین کی چیزیں کھانی ہے تو سامنے شہر ہے داخل ہو جاؤ۔ اچھا اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک کلام کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جس شہر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، تو ظاہر بات ہے قرآن پاک میں تو نہیں ہے وہ کون سا شہر ہے۔ علماء مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں، بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کون سا شہر تھا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں سامنے ایک شہر تھا، اس کے لیے فرمایا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس پر علماء نے دو باتیں لکھی ہیں۔ بات فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ یہ اسی موقع پر ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرما لیا اس وقت کی بات ہے۔ لیکن دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں یہ اسی موقع کی بات ہے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہاں داخل ہو جاؤ، ان سے کہیں کہ وہاں جائیں اور جو چیز چاہتے ہیں، اب ان کو من و سلوہ نہیں بھا رہا تو وہاں محنت کریں، اپنی کوشش کریں اور جو چیزیں چاہیے وہ لیں اور کھائیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا البتہ جب اس شہر میں داخل ہوں تو عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں۔ علماء نے لکھا ہے بس وہ تھے بھی کچھ ڈھیٹ سے، معافی کیا مانگنی تھے، سینے تان لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتتن معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے حتتن میں نون کا اضافہ کر کے ہنتتن بنا دیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کے کلام کا معنی یہ تھا کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، استغفار کرتے ہوئے، وہ گندم 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 کرتے ہوئے داخل ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گویا کہ اللہ پاک کے کلام کے، اللہ پاک کے فرمان کا مذاق اڑایا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ہم نے جو الفاظ ان سے کہنے کے لیے اس کو بدل دیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مذاق اڑایا تو خدا کا قہر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر جو قہر نازل ہوا
وبا کی صورت تھی، اور میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا وبا کی ایسی صورتیں ہوتی ہیں، اس کا خاص نام تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وبا کا لفظ ایسا ہے کہ وہ ان سب کو شامل ہو جاتا ہے، جیسے ابھی یہ جاری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں ہزاروں مرے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 70,000 چند دن میں مرے اس وبا کے ہاتھوں۔ وہ خدا کا قہر تھا۔ بہرحال یہ خلاصہ ہو گیا جو گزشتہ جمعے کا۔ اب آگے سنیں، یہ بامر مجبوری میں نے گزشتہ جمعے کا تھوڑا سا اعادہ کیا ہے تاکہ وہ سلسلہ کٹے نہیں۔ اب آگے سنیں، علماء نے لکھا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے۔ بس ایک کال پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت تھوڑا ہے، سمٹ جائے موضوع۔ آ کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ محترم، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے فرعون سے تو نجات مل گئی، جان چھوٹی اس سے، اب ہم آپ کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریعت آئے، ہمارے لیے قانون آئے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے ان کا مطالبہ؟ بولو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے علیہ السلام، آپ کوہ طور آئیں، کوہ طور آئیں اور اعتکاف کریں، اور اعتکاف کریں 30 راتوں کا، پھر ہم شریعت دے دیں گے، اس پر یہ عمل کریں۔ فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے فرمایا بعد میں اللہ نے 30 کو 40 سے بدل دیا۔ اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہیں تو 30 کو 40 کر دیں اور 40 کو آپ اور ہم ظہر کی اگر نماز پڑھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں؟ فرض کی بات کر رہا ہوں، کتنی پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو مسافر کے لیے 4 کو 2 کر دیں، اللہ کو اختیار ہے نا۔ جیسے بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی یہ کیسے، او بھائی آپ اور ہم کر رہے ہیں یا اللہ کر رہے ہیں؟ اللہ چاہیں اضافہ کر دیں، اللہ چاہیں گھٹا دیں، صحیح بات ہے یا نہیں؟ اچھا جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ آپ کوہ طور پر آ جائیں، 30 راتوں کا اعتکاف کریں، بعد میں 30 کتنے سے بدلا؟ 40 لیلہ، 40 سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم پایا چل دیے، لیکن اللہ نے فرمایا چونکہ یہ تو اللہ جانتے تھے نا مہینہ سوا مہینے کا یہ تو فاصلہ ہوگا اور وہ بھی بنی اسرائیل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے، فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي۔ حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ حضرت آپ ان میں میرے جانشین رہیں گے جب تک میں لوٹ کر نہیں آتا بنی اسرائیل میں۔ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، ان کا خیال رکھیے گا اور فسادیوں کے پیچھے مت چلیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا تجربہ تو تھا نا، تھا یا نہیں؟ بولیں تو صحیح۔ آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع میں کتنی نمازیں ملی تھیں؟ سوچ کے بتاؤ۔ 50۔ بعد میں جب حضور واپس آنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر کی فضا میں ہی کون ملے؟ اور حضرت موسیٰ نے ہی فرمایا تھا کہ واپس جائیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اس کو کم کریں۔
علماء نے اس حدیث کی شرح میں بھی لکھا ہے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو آزما چکے تھے نا. محترم نے فرمایا تھا میری امت پر 3 فرض تھیں، وہ 3 نہیں پڑھتے تھے، 50 کون پڑھے گا؟ صحیح بات محترم نے فرمائی تھی یا نہیں؟ تو یہ حضرت کا احسان ہے یا نہیں ہم پر؟ ہے نا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا تجربہ تو تھا نا محترم کو، اتنے سال ہو گئے ان میں. تو حضرت سے فرمایا کہ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، میرے پیچھے جہاں آپ رہیں ان کا خیال رکھیے گا. یہ فرما کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چل دی. فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے. جب طور پر آئے تو علماء نے لکھا ہے پہلے فرمایا گیا نا کتنی راتیں کرنی تھیں، ابھی میں نے پڑھا ہے 30. بعد میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے 10 راتوں کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا اضافہ کیوں کیا؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے قرآن پاک میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے. قرآن پاک میں تو اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 فرمایا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے 30 کو 40 سے بدلا. اور میں نے ابھی عرض کیا اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہے تو بڑھا دیں اور اللہ چاہے تو، اس لیے اللہ نے جو اضافہ فرمایا اللہ تو جانتے تھے. اب اضافہ کیوں فرمایا؟ علماء مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی حکمت کو بیان نہیں فرمایا، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا. البتہ بعض تفسیری روایات میں آتا ہے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان تفسیری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے. کچھ علماء نے تھوڑے سے اس پر علمی بحث کی ہے اسرائیلیات کے حوالے سے، اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال کچھ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب 30 راتیں پورے ہوئی نا طور پر، طور پہاڑ کا کچھ نہ کچھ ذکر آگے آئے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، ابھی صرف خلاصہ سنیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو روزے رکھے، علماء نے لکھا ہے یاد رکھیں وہ میرے اور آپ کے روزوں کی طرح نہیں تھے، وہ مسلسل روزے تھے، دن روزہ رات روزہ، دن روزہ رات روزہ، دن روزہ رات روزہ. انبیاء کی تو ایسی مشقتیں ہوتی ہیں. صاحب قصص الانبیاء نے تو اس موقع پر لکھا ہے میرے اور آپ کے تو مزے والے روزے ہوتے ہیں. ابھی انشاءاللہ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ آج رجب کی، آج جمادی الثانی کی آخری ہے، کل انشاءاللہ رجب کی پہلی ہوگی. رجب کی پہلی ہو گئی تو مطلب کتنے مہینے رہ گئے؟ رجب اور شعبان. تو صاحب قصص الانبیاء نے اسی موقع پر لکھا ہے کہ ہمارے اور آپ کے روزے تو مزے کے روزے ہیں، کھاؤ پیو، بلکہ دوست لوگ اکٹھے ہو گئے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی بات شان اور ہے. یعنی آپ سوچیں 30 دن لگاتار روزے، ان کے مقام بڑے ہیں تو ان کے فرامین بھی بڑے ہوتے ہیں. اچھا اور یہ دیکھیں یعنی دن روزہ رات روزہ، دن روزہ رات روزہ، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کے روزے رکھتے تھے. اسے علماء کی زبان میں صوم وصال کہتے ہیں، بغیر افطاری اور سحر کے لگاتار روزے. بعض صحابہ نے دیکھا حضور کو تو صحابہ کو ذوق ہوتا تھا حضور کی اتباع کا، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے. کوئی 1 دن بعد بے ہوش ہو گیا، کوئی 2 دن بعد بے ہوش ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور آپ جو رکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو ہماری مثل ہو سکے؟ یہ تو انبیاء کا مقام ہے نا، اب ہر ایک تو نہیں کر سکتا. اچھا اور یہ بھی ہے اپنا اسی موقع پر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے مقام اونچے ہیں تو ان کے اعمال بھی اونچے ہوتے ہیں. اور اسی موقع پر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہاوتیں ہوتی ہیں نا، کہاوتیں ہر دیار کی اپنی کہاوتیں ہیں. اہل عرب کی ایک کہاوت ہے کہ من طلب العلا سہر اللیالی، کہ جو بلندیوں کو پہنچنا چاہتا ہے پھر راتوں کو سوتا نہیں ہے. من طلب العلا سہر اللیالی، جو بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے پھر راتوں کو سوتا نہیں ہے، جاگتا ہے. اب صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ سوئیں بھی
اور پائیں بھی، پھر یہ تو نہیں ہوگا نا، یہ تو بڑا مشکل کھاتا ہے۔ اور عموماً آپ کے اور ہمارے ہاں کی یہ کہاوت ہے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا کہ 30 دن رات جب پورے ہوئے، اب حضرت نے محسوس فرمایا کہ وہ تو پورے ہو گئے۔ تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس روایت کے مطابق چونکہ معدہ خالی ہونے سے روزے دار کے منہ سے ایک مہک اٹھنے لگتی ہے، تو محترم نے چونکہ اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، انہوں نے مسواک لی اور منہ کو صاف کر لیا۔ جب منہ کو صاف کر لیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے کلیم، آپ نے جس مہک کو مسواک استعمال کر کے ختم کیا ہے، اس کی قیمت تو ہمارے ہاں کستوری سے زیادہ تھی، یہ کیوں ختم کیے؟ 10 روزے اور رکھے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر 10 اور رکھے، کتنے ہو گئے؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو یہ فرمایا کہ پہلے 30 پھر 40، علماء نے لکھا اس کی یہ وجہ ہے، لیکن بہرحال اس روایت پر تھوڑی سی بحث ہے، میں نے خلاصہ اس کا کر دیا ہے، لیکن اور بعض علماء نے اس کی یہ وجہ لکھی ہے، لیکن محققین علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو بیان نہیں فرمایا کہ 30 کو 40 سے کیوں بدلا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ بعض ان روایات میں یہ آتا ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت کی بات نہیں، حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طویل حدیث ہے جسے حدیث فتون کہتے ہیں، اور ہم یہ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ کے واقعات میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جو بات کتابوں میں ہیں یا علماء نے لکھی ہے وہ آپ کو بتا دی۔ اب آگے سنیں، جب 40 پورے ہو گئے، پہلے 30 پورے ہوئے، یہ بات ہوئی یا جو بھی ہوئی اللہ بہتر جانتے ہیں، 10 کا اضافہ ہوا، پھر 10 پورے ہوئے، کتنے روزے ہو گئے؟ 40۔ اب اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام فرمایا۔ علماء صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے یہ حضرت موسیٰ سے دوسری دفعہ ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلی دفعہ تب ہوئے تھے جب نبوت دی تھی، یاد ہے، وہ ہم نے ابتدا میں پڑھ لیا۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے وہ پہلی دفعہ تھا، یہ دوسری بار ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے جب کلام فرمایا، اب توجہ دیں، ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سرور، وہ تو خیر دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے سننے اور کہنے کی، ایک چیز ہوتی ہے چکھنے کی۔ یہ باتیں ایسی ہیں، علماء مفسرین نے لکھا ہے بغیر چکھے کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ لذتیں جو خدا کے کلام سے حاصل ہوئی تھیں، وہ حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا سرور تھا۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں، یعنی علماء عقائد نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا یہ معنی نہیں جیسے آپ اور ہم کلام کرتے ہیں۔ کلام کرنا کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ایسے تھوڑے ہی ہے جیسے آپ اور ہم کرتے ہیں، وہ تو بے مثل و بے مثال ذات ہے، جیسے اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں، اس ذات کے کلام کی کوئی مثال نہیں۔ تو پھر وہ سرور، وہ لطف جو حضرت موسیٰ کو آیا تھا، یہ محترم کو ہی پتا تھا۔ اچھا، جب وہ حاصل ہوا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سرور حاصل کیا تو اب دیکھنے کا ذوق بھی جاگا کہ اب تو صرف بات سن رہے ہیں، تو دیدار بھی اگر ہو جائے تو پھر تو نور نلا نور، سونے پہ سہاگے والی بات ہو جائے گی۔ تو اسی وقت اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، قال ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قال ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، میرے پیغمبر آپ مجھے دیکھ نہیں سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں ایک بات ہے، آپ پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ
فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا پھر آپ بھی دیکھ لو. یہاں تک اللہ کی بات سمجھ آئی؟ اور اسی موقع پر یہاں پر ابھی پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے خود کلام میں فرمایا کہ طور پھٹا اور حضرت موسیٰ کیا ہو گئے؟ جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، بے ہوش ہو گئے. اب ذرا ایک حدیث سناؤں، سنو تو صحیح، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ حدیث شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ عالم الغیب کا کیا معنی ہے؟ سوچ کے بتا. جو ہر بات، ہر شے کا علم، کوئی شے اس کے علم سے باہر. اور اگلی شک بھی سنو جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ علم غیب اور عالم الغیب اس ذات کو کہتے ہیں جس کا علم اپنا ہو، کسی کا دیا بتایا ہوا نہ ہو. اب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں سمجھ؟ بولو. اب سنیں، اس موقع پر مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے ہیں نا، یہ تو قرآن میں ہے. اب ذرا بخاری مسلم سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، سب بے ہوش ہوں گے. حضور نے فرمایا اس مقام اور اس موقع پر سب سے پہلے ہم ہوش میں آئیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم میں ہے. حضور نے فرمایا سب سے پہلے کون ہوش میں آئیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جب ہمیں ہوش آئے گا ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہوں گے. اب آگے سنو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، فلا ادری کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ حضرت موسیٰ ہم سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اس طور کی بے ہوشی کے عوض اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں ہونے دیا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب حضور کے لیے عالم الغیب اور علم غیب ہو گیا؟ بول سچ سچ بتاؤ، چھوڑو میری باتیں. آپ بھی چلو یہ تو آپ کہہ سکتے ہو نا کہ یار یہ تو دیوبندی ہے، وہابی ہے، یہ وہ. اللہ نے آپ کو بھی تو فہم دیا. اب ذرا سوچ کے بتانا. اچھا زیادہ سے زیادہ اب دیکھیں یہاں ایک مولوی صاحب ہے، وہ سندھی ٹوپی پہنتا تھا. اس سے ایک دن میں نے یہی بات پوچھی، یہی وہ تو جانتا تھا نا. آپ نے یہ حدیث پہلے سنی ہے؟ سچ بتانا. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ صاحب قصص الانبیاء نے ویسے تو نہیں لکھا روٹی کمائے کھائے کسی طور مچھندر. صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ لیکن وہ تو مولوی صاحب تھا نا، اس کو تو پتہ تھی یہ حدیث جب تک پڑھیں گے نہیں عالم کیسے بنے گا وہ. میں نے کہا یہ بخاری اور مسلم میں، کہتا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا ترجمہ صحیح ہے، کہتا یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر یہ حدیث تو بتا نہیں رہی کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ حضور تو خود فرما رہے فلا ادری، ہم نہیں جانتے کہ حضرت موسیٰ پہلے سے ہوش میں آئے ہوئے ہوں گے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے. صاف لفظ ہے نا. کہتا ہے ہاں نہیں ترجمہ تو تم ٹھیک کر رہے ہو، لیکن یہ ایک جزوی بات ہے. اگر حضور اتنی سی بات نہ جانے تو حضور کے عالم الغیب ہونے میں فرق نہیں آتا. میں ممبر پر بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میرے بھی چھکے چھوٹ گئے. میں کیوں جی طفیل بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ لفظاً میں بناوٹی قصہ نہیں سنا رہا ہوں. میرے بھی چھکے چھوٹ گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ کل کا اقرار ہے، جز کا انکار ہے. دیکھیں جز کا اقرار کریں اور کل کا انکار کریں نا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کل کا اقرار کر کے جز کا کیسے انکار ہو رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. میری باتیں تو ہوتی ہیں ایسی. بہرحال وہ پھر وہ مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سچ بات سن کے ماننا ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا. اور میں باوضو ممبر پر بیٹھا ہوں، اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو. یہ علم غیب خدا کی صفت خاصہ ہے، یاد رکھنا. اور تفسیر مکی میں ایک بات چھپی ہے، یاد رکھنا کہ کسی شخص کا اگر عقیدہ خراب ہوا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات، اللہ کی پاک صفات کے بارے میں، اس کی نجات کا سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ اور ہم خالہ جی کے بیٹے نہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے، کس وقت ختم ہو گیا، بس یہ آخری آیت کا جملہ سن لیں تاکہ وہ پورا ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ناراض تو نہیں ہو؟ اور بولو تو صحیح.
تحقیق کر لینا، ابھی الحمدللہ میں یہی ہوں. آگے اللہ نے فرمایا فلما افاقا، جب حضرت موسیٰ کو افاقہ ہوا، محترم اٹھے، ہوش میں آئے، قال سبحانک، فرمایا اللہ آپ پاک ہیں، تبت الیک، ہم آپ کی حضور توبہ کرتے ہیں، وانا اول المؤمنین، اور آپ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس پر سب سے پہلے ہم ایمان رکھتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ بولو تو صحیح. اب انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا سلسلہ تورات کا، کہ اس موقع پر اللہ نے تورات بخشی، لیکن انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اب جائیں گے کہ تورات کس کو کہتے ہیں، اور وہ تورات کہاں ہے جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، اور جو ان کے پاس ہے کیا وہ تورات ہے یا نہیں. اس لیے ہم سب کن چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ